اپنے دوسرے ہمارے معزز مہمان جناب صہیب وسیم بھائی ان کی طرف چلتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ایک مسلمان کے اوپر کیا فرض ہیں؟ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اور ایمان اس طرح لانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا، اور یہاں تک کہ ہمارے اوپر رنگ جو ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے دور سے ہی دیکھ کے ہؤلاء محمدیون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یعنی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے چلنے پھرنے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے، مجلس برخاست، ہر چیز سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ٹپکتی تھی۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے، اگرچہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے کوسوں دور ہیں۔ صحیح جی، حفصہ جیسے دوست ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اچھا، اتباع میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن محبت کا صحیح تقاضا کیا ہے؟ محبت ایک دوسرے انسان سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ تو وہ تقاضا، ان تقاضوں کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پہ ذرا پروگرام کو ہم روکتے ہیں ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہم کلام تھے محترم جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان مذہبی اسکالر جناب صہیب وسیم صاحب، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنی کیا ہے اور حقیقی تقاضا کیا ہے۔ کیا آج جب میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار کہلاتا ہوں تو کیا میرا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، یا وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام کائنات سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، تو اس محبت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کس طرح ہم اس محبت کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے یہ شکوہ لے کے کھڑے ہوں کہ میری امت نے یا ہمارے بارے میں کہ ہم نے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض و واجب ہے کہ ہم اس محبت کے تقاضوں کو سمجھیں، اور انہی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب عبدالحمید عامر صاحب کو۔ تو میں پروگرام کو ان کی جانب لے کے چلتا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ محبت کا معنی مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کا جو اصل تقاضا ہے وہ لازمی طور پہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ ہماری محبت ہے ہم اس کی طرح زندگی گزاریں، اس کے احکامات پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اس کے احکامات کے پابند کر لیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاتبعونی، تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تو پھر تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ کیا کمال بات ہے کہ رسول اللہ کی اتباع میں رسول اللہ کی محبت بھی ہے، اور اس محبت سے اللہ کی محبت بھی مل جائے۔ اور اسی طرح کی ایک اور آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے جو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو محبت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ وہ اس شخصیت کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ باقی تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو ہم اس کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں
اور اس کے ہر مطالبے کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کا لازمی جزو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد، آپ سے محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے زبانی دعوے دار ہوں گے تو پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا جو ہے وہ گناہ ہوگا. جناب صہیب وسیم صاحب، آپ بتائیے گا کہ جیسے آپ سب ذکر فرما رہے تھے کہ محبت کی بنیادی شرط ہی اتباع ہے، تو کیا اتباع کے بغیر محبت مکمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. یہ بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں. فرمایا عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا. تو تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی ایمان میں کمی جب محسوس کی تو اسی وقت اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سے بلکہ ابھی سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، ساری کی ساری جو کتب ہیں وہ اسی معاملے میں بھری ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جانیں لٹانے والے. اور اسی طرح وہ جو آتا ہے واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں پائیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون. نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم حاضر ہیں، ہم آگے ہوں گے. بہت خوبصورت بات کی جناب صہیب وسیم صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا وہی ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے محبت کر کے دکھائی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم حقیقی ایمان والے ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان عند اللہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو جان لو، دیکھ لو کہ کیا تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کیا، کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کیے، جس طرح انہوں نے محبت کی، اتباع کی، کیا اس طرح ہم بھی آج اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان رہے ہیں، ان کے حکموں کی اتباع کر رہے ہیں؟ گویا آج اگر ہم عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے، تو آج کے اس دور کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری فرما بداری کر کے آپ سے محبت کو کامل و مکمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس دنیا سے جانا یہ تو طے شدہ ہے، لیکن ان کی ساری زندگی جو ہے وہ صحابہ کرام نے آپ کو آپ کی اطاعت کی اور اس آپ کے عمل کو اور خود ان کے پیچھے جو ہے نا ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے کو انہوں نے احادیث میں ذکر کر دیا. آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث اصل شکل میں موجود ہے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح کے نبی صلی، چونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ میں صحابہ نے جو ہمیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو بتلائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اسی طرح ہمیں عمل کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا ہوگا، تو یقیناً وہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ صاحب نے کہ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، میری سنت اور اللہ کی کتاب. جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہوگا. آج لوگ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، ہم کس فرقے کی اتباع کریں؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ ہے کیمیا حجۃ الوداع کے موقع پہ دے دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو، ان دو چیزوں کو آپ تھام لو، جتنے مرضی فتنے ہوں، جتنی مرضی مشکلات ہوں، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے پائیں گے.